ایران کے صوبے سیستان اور بلوچستان میں کارروائی کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا اس آپریشن سے متعلق یہ بتانا ہے کہ ایران کے صوبے میں دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور اس آپریشن کو مرگ بر سرمچار نامی آپریشن کا نام دیا گیا ہے، جو کہ انتہائی مربوط اور فوجی حملہ تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ تو سمیرہ خان ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ سمیرہ خان، بتائیے گا مجموعی طور پر اس آپریشن سے متعلق مزید کیا ڈیٹیل سامنے آ پا رہی ہیں ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے؟ ایک تو وہ بیان ہے جو ترجمان دفتر خارجہ نے جاری کیا ہے اور اس کی ہیڈ لائن آپریشن مرگ بر سرمچار تھی، جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی کہ سرمچار وہ ٹرم ہے جو کہ خود بلوچستان کے انتہا پسندوں نے، جو کہ بلوچستان کے دہشت گردوں نے خود کو ایک ٹائٹل دے رکھا تھا، سیلف پروکلیمڈ، مگر اسی سرمچار کا نام استعمال کرتے ہوئے یہ آپریشن کیا گیا۔ اٹس اے فائنل وارننگ ٹو دیم، وہ جو کہ پاکستان سے بھاگ کر، بلوچستان کے پہاڑوں سے بھاگ کر ایران میں چھپے بیٹھے ہیں، یہ ان تمام دہشت گردوں کے لیے وارننگ ہے۔ آج بہت سارے مارے جا چکے ہیں، نصف درجن سے زائد اہداف جو تھے ان کو کامیابی سے اچیو کیا گیا ہے پاکستانی فورسز کی جانب سے۔ ایک وہ بہت ہی مربوط اور خاص طور پہ فوجی ہدف والے حملے تھے جو کہ کیے گئے، اور اسی بیان کے مطابق انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کے دوران متعدد دہشت گرد مارے ہیں پاکستان نے، اور اس کا نام بھی اسی لیے آپریشن مرگ بر سرمچار رکھا گیا کہ جو زندہ بچ گئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت برتی جائے گی۔ پاکستان نے بہت وقت تک، بہت لمبے عرصے تک ایک ذمہ دار اقوام متحدہ کا رکن ہونے کے باعث ایران کا انتظار کیا، متعدد ڈوزیئرز شیئر کیے، مسلسل ریئل ٹائم کریڈیبل انفارمیشن شیئرنگ جاری رکھی، بارڈر مینجمنٹ میکنزم پروٹوکولز کا خیال رکھا۔ ایون اس سنگین حملے کے باوجود، اس سنگین کارروائی کے باوجود جو کہ یک طرفہ کارروائی تھی ایران کی جانب سے، اس کے بعد بھی پاکستان نے بہت صبر و تحمل کا کام لیا اور ایران سے مسلسل رابطے جاری رکھے۔ ہم نے کل بھی ایک لائن آف ایکشن بتائی تھی کہ بارڈر مینجمنٹ میکنزم کیا ہوتی ہے۔ پاکستان کی جانب پہلی لائن آف ڈیفنس جو ہے بارڈر پر، بارڈر سیکیورٹی فورس، وہ ایف سی ہے، اس کے بعد پاکستان کی ریگولر ٹروپس ہیں، دوسری جانب سب سے پہلے ایرانی بارڈر گارڈ ہوتی ہے، اور اس کے بعد IRGC گراؤنڈ فورس ہوتی ہے۔ متعدد رابطوں کے باوجود کوئی وضاحت نہیں دی گئی، کوئی ریزن نہیں بتایا گیا، کوئی معلومات شیئر نہیں کی گئی، فلیگ میٹنگز کی بار بار ان سے کہا جاتا رہا، مگر جب ان تمام تر چیزوں کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، پاکستان نے پھر اپنا حق استعمال کیا، جو کہ اقوام متحدہ کے عین اصولوں کے مطابق ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین، اپنی سوورنٹی، اپنی فضائی اور زمینی خود مختاری کا نہ صرف احترام کرتا ہے دوسرے ممالک کا، بلکہ وہ اپنے ان تمام تر اپنی خود مختاری اور اپنی سرزمینوں کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ پاکستان اس سے پہلے ایک ذمہ دار رکن ملک کے طور پر بھارت کو بھی پلوامہ کا جواب دے چکا ہے، اور وہ بھی اگر دیکھا جائے تو آج بھی دنیا کا کوئی ایسا فورم ہے نہیں جو کہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نکال سکتا ہو۔ پاکستان نے اس قدر عسکری طریقے سے بھی اور پاکستان نے سفارتی طریقے سے بھی اپنے معاملات کو لے کر چلا ہے، مگر ذمہ داری اس وقت پاکستان کے ان نیبرز پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ ہے ایک ایسی انتہائی اہم جگہ پر کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر پاکستان کے پڑوسیوں کی جانب سے ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر اس وقت میں کہ جب پاکستان بارہا یہ کہتا ہے، انٹرنیشنل فورمز کے ذریعے کہتا ہے کہ جو بھی مسئلہ ہے اس کو بات چیت کے ذریعے سامنے لایا جائے، بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، مگر پاکستان کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ رویہ آج تک اپنے بارڈر مینجمنٹ پروٹوکولز کو لے کر کبھی نہیں آئی، اور یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کا موقع ہمیشہ پاکستان کے پڑوسیوں کی جانب سے دیا جاتا رہا ہے، ایک غیر ذمہ دار اور غیر مناسب رویے کی شکل میں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ ساتھ ہی موجود رہے گا شہری رحمان صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی۔ بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ، اس معاملے پر آپ سے گفتگو کرنا بڑا اہم تھا۔ کیسے دیکھتی ہیں، کیا انسائٹس رکھتی ہیں آپ بالخصوص پاکستان کی جانب سے جو جواب دیا گیا ہے، کیسے دیکھتی ہیں اسے؟ جی دیکھیے کہ رات کو کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہوں گی، میں اور آپ اس پہ پریوی نہیں ہے کہ کیا ہوئی تھی، لیکن اس طرح کے بارڈر سچویشن میں کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹس چلتی رہتی ہیں، اور انڈیکیشن تو یہی آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ رات کو وہاں ایکشن ہوا ہوگا جس کے جواب میں کارروائی کی گئی ہو، لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ اب دونوں طرف سے بات ہو چکی ہے۔ پہل ایران نے کی اور آئی تھنک غیر متوقع انہوں نے ایک اسٹرائک کیا تھا، کیونکہ دیکھیے ایران ہمارے لیے برادر ملک ہے، اور اسی زمرے میں ہمیں ایک دوسرے کی ٹیریٹوریل ساورنٹی کا احترام کرنا چاہیے،
اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ جی ایران اس وقت کافی ممالک سے اس وقت اپنا عسکری پاور پروجیکٹ کر رہا ہے ان کے ساتھ، لیکن پاکستان کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، اور میں سمجھتی ہوں اب ڈی ایسکلیشن کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے تالی دونوں ہاتھ سے ہی بجے گی، ایک طرف سے نہیں۔ تو شہری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، ایران تو ہمارا برادر ملک ہے، اب بالخصوص ہم انڈیا کے حوالے سے تو یہ بات کرتے ہیں کہ ان سے بھی پاکستان کی جانب سے ہمیشہ کوشش کی گئی ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے آگے بڑھا جائے، جس پر ایک خاص ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اب موجودہ اور آنے والی حکومت پر کتنی اہم ذمہ داری آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بالخصوص ایران کے اس نیریٹو کو آگے لے کر چلتے ہوئے اور ان سے ڈپلومیٹکلی اپنے ٹائز اسٹرانگ کرنے کے لیے کتنی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے، آپ نے کیونکہ آنے والی حکومت کی بات کی اور الیکشنز کی بات کی، ایک رد عمل کی بات کی، تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہمیشہ ایران کے ساتھ تعلقات ایک بہتر نہج پہ لائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ٹریڈ اور دوسرے روابط قائم کیے جاتے ہیں، اور ایک لیول آف ان کو بھی ایشورنس دونوں پھر ممالک میں روابط بڑھا کے، اور ایک لیول آف میں سمجھتی ہوں ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ تھوڑا کم کیا جاتا ہے جی، اور یہ میں سمجھتی ہوں ضروری ہے، آخر نیبر ہیں اور ہمارے ساتھ کبھی اس طرح کا رشتہ نہیں رہا ہے، تو اس صورتحال میں ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک اور خطے میں دشمنی مولیں، اور ایران سے ہمارے تاریخی روابط ہیں، اور ایران کا ایک پورے خطے میں اور برے صغیر میں بھی ایک رول ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ ڈی ایسکلیشن میں سمجھتی ہوں ایک آگے ایک راستہ ہونا چاہیے۔ آپ جوابی کارروائی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن تہران میں کوئی نہ کوئی ریسٹرینٹ کی سوچ اگر ہوگی، اور منطقی اور بہتر بات یہی ہے کہ ہونی چاہیے، تو پھر وہاں آگے چل سکتے ہیں۔ سفیر تو واپس بلا لیے گئے، لیکن سفارت خانے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ساری مسلم دنیا میں ایک اس طرح کی آگیں اور بھڑکیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اب پاکستان اس میں اپنا جتنا ریسٹرینٹ شو کر سکتا تھا وہ تو آپ نے دیکھا کر ہی رہا تھا، لیکن اب ایران کو بھی سوچنا چاہیے، اور ہماری طرف سے جو بات بھی ہوئی ہے کہ ہم ان کی ساورنٹی کو رسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کا بھی ایک سہارا لے کے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ان حالات میں وہ اتنے فرنٹس ان کو بھی نہیں کھولنے چاہیے، میں سمجھتی ہوں جی، اور بہتری اسی میں ہوگی کہ برادر ملک برادر ہی رہے۔ اگر دوست کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے تو اب میں سمجھتی ہوں دیکھیے کارروائی دونوں طرف سے ہو گئی، پاکستان کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا بھی نہیں رہا، اور یہ میسج پیغام بھی مل گیا کہ دیکھیے اب ہم بھی اس طرح اس انوانٹ انپریڈکٹیبل اسٹرائکس کو برداشت نہیں کریں گے، تو آئی تھنک یہ جوابی کارروائی ہونی تھی، اور اب آگے بڑھنے کی عمل میں کوشش ہونی چاہیے، سرٹنلی اسپیشلی تہران سے، کہ یہ ڈی ایسکلیشن کے ایک زمرے میں جائے اور اس کی سفارتی کوئی حل نکالے جائیں۔ بالکل شاہد صاحب، جیسا کہ آپ نے بھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ اب جو روابط ہیں، تعلقات ہیں، اس کو تو نقصان پہنچا ہے،